بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی ایوان نمائندگان نے صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی منظوری دے دی ہے، وہ اب سینٹ میں ٹرائل کا سامنا کریں گے۔ صدر ٹرمپ کے مواخذے کے حق میں 232 اور مخالفت میں 197 ارکان نے ووٹ دیا۔ ایوان نمائندگان میں قرارداد منظوری کے بعد مواخذے کا معاملہ سینٹ میں جائے گا۔ صدر ٹرمپ امریکی تاریخ کے پہلے صدر جن کا 2 بار مواخذہ کیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات کی ایئر لائن نے اسرائیل جانے سے انکار پر پائلٹ کو معطل کر دیا۔ ایئر لائن نے فلائٹ کو اسرائیل کے دارالحکومت مقبوضہ بیت المقدس لے جانے کا کہا، تاہم انکار پر انہیں معطل کر دیا گیا۔ تیونس سے تعلق رکھنے والی اماراتی ایئر لائن کے پائلٹ مونم التبا نے سماجی رابطے کی سائٹ فیس بک پر اپنی پوسٹ میں کہا ہے کہ مجھے اپنے فیصلے پر پچھتاوا نہیں اور صرف اللہ ہی میرا مددگار ہے، جبکہ ایئر لائن انتظامیہ کے دباؤ کے باعث انہوں نے اپنا فیس بک اکاؤنٹ بھی بند کر دیا ہے۔ تیونس میں سیاستدانوں کی جانب سے پائلٹ کے اس اقدام کو بے حد سراہا جا رہا ہے اور متعدد سیاسی جماعتوں کا کہنا ہے کہ پائلٹ کا اقدام اس بات کا ثبوت ہے کہ مسئلہ فلسطین ابھی بھی تیونس کے لوگوں کے دلوں میں آباد ہے۔ بالی ووڈ اداکار سوشانت سنگھ راجپوت کا لکھا ہوا ایک خط منظر عام پر آیا ہے۔ ان کی موت کے بعد سے اداکار کی بہن شویتا سنگھ کی جانب سے سوشانت کے ماضی کے کئی بیان اور باتیں شیئر کی جاتی رہی ہیں، اور اس بار بھی وہ اپنے بھائی کا لکھا یادگار خط منظر عام پر لے آئی ہیں، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اپنی زندگی کے 30 سال کچھ بننے میں ہی گزار دیے ہیں، کیونکہ میں ہر طرح سے اچھا بننا چاہتا تھا، یہاں تک کہ میں ٹینس اسکول اور گریڈز میں بھی اچھا بننا چاہتا تھا۔ جس راہ پر میں تھا اس سے میں متفق نہیں تھا، اور جب میں تمام خواہشات حاصل کر کے اچھا بن گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ میں غلط راہ پر گامزن ہوں، کیونکہ کھیل ہمیشہ اپنے آپ کو تلاش کرنے کا تھا، جو کہ میں پہلے ہی کر چکا تھا۔ چند دنوں میں واٹس ایپ کی جانب سے دوسری بار وضاحت کرنا پڑی ہے۔ واٹس ایپ نے ایک بار پھر صارفین کو ان کی ذاتی معلومات محفوظ ہونے کی یقین دہانی کروائی ہے اور اپنی نئی پالیسی سے متعلق ایک اور وضاحتی بیان جاری کیا ہے۔ فیس بک کے ساتھ معلومات شیئر کرنے اور ان شرائط کو تسلیم نہ کرنے والوں کے اکاؤنٹس ڈیلیٹ کرنے کے اعلان کے بعد عالمی سطح پر اسے شدید تنقید کا سامنا تھا۔ اسی کے پیش نظر واٹس ایپ کی جانب سے 2 مرتبہ وضاحتی بیان سامنے آ چکا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ نئی پالیسی سے صارفین کے روزمرہ بات چیت اور رابطوں کی رازداری پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ذاتی پیغامات محفوظ رہیں گے۔ پالیسی میں یہ تبدیلیاں بنیادی طور پر واٹس ایپ پر کاروباری اکاؤنٹ سے متعلق ہیں۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ صارفین کے بنائے گئے گروپس کی تفصیلات بھی محفوظ رکھی جائیں گی اور ان کی معلومات بھی اشتہاری مقاصد کے تحت استعمال کرنے کے لیے فیس بک کو نہیں دی جائیں گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی وی نعیم بخاری کو کام سے روک دیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ وزارت اطلاعات چیئرمین پی ٹی وی کی تقرری کی مجاز نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے واضح لکھا ہے کہ وفاقی حکومت کسی کو چیئرمین نہیں بنا سکتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی وی نعیم بخاری کو کام سے روکتے ہوئے کہا کہ ہم یہ معاملہ وفاقی کابینہ کو بھیج رہے ہیں۔ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق دیکھیں، نعیم بخاری صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق آوان کا کہنا ہے کہ اقتدار کی ہوس میں اندھی ٹوٹی فروٹی کے رنگوں پر مشتمل ٹوٹی پھوٹی پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں جھوٹ اور صرف جھوٹ کو آخری سہارا مانتے ہوئے ملک کے گلی کوچوں میں دربدر رسوائی سمیٹ رہی ہے۔ دنیا پاکستانی معیشت کی تعریف کر رہی ہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی افغانستان کے سحر سے نہیں نکل پا رہے۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلیوں سے استعفے کی باتیں کرنے والوں نے استعفے تو نہ دیے، البتہ ان کی عقل استعفیٰ دے چکی ہے۔
آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کوئٹہ میں سانحہ مچھ کے لواحقین سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے سانحہ مچھ کے لواحقین کو انصاف کی فراہمی کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا ہے کہ شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ ملزمان کو کٹہرے میں لایا جائے گا، انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک دشمن عناصر بلوچستان پر نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بلوچستان پاکستان کا مستقبل ہے، بلوچستان میں ترقی سے ملک میں ترقی ہوگی، ملک دشمن قوتوں کو انتشار پھیلانے میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ چائنا میں بجلی پر چلنے والی گاڑیوں کی فروخت میں گزشتہ سال 10% اضافہ ہوا ہے، جو کہ ملک کی معیشت کو بحال کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ بجلی پر چلنے والی تمام نئی گاڑیوں کی فروخت میں 2019 سے 10.9% اضافہ ہوا، جس سے 2020 میں 13.7 لاکھ گاڑیاں فروخت ہوئیں۔ چینی حکومت نے زور دیا ہے کہ 2025 تک فروخت ہونے والی گاڑیوں میں سے 25% بجلی پر چلنے والی گاڑیاں ہونی چاہیے۔ روس میں ایک سرکاری سرکس کے خلاف کارروائی کا آغاز ہوا ہے، جہاں ایک بندر کو نازی جماعت کی وردی میں اور 2 بکروں کو نازیوں کی علامت کے ساتھ کرسمس کے ایک کھیل کے دوران دکھایا گیا تھا۔ 8 جنوری کو مقامی اسٹیٹ سرکس میں کرتب دکھانے کے دوران نازی کی نشانیوں والے کمبل پہنے جانوروں کی تصویریں سوشل میڈیا پر سامنے آنے کے بعد تفتیش شروع کی گئی ہے۔ اداکارہ ہیما مالنی نے کہا ہے کہ دہلی کی سرحد پر مظاہرہ کرنے والے کسان نہیں جانتے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ صرف اس لیے مظاہرہ کر رہے ہیں کیونکہ کسی نے انہیں ایسا کرنے کے لیے کہا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ہیما مالنی اب بی جے پی کی رکن پارلیمان ہیں۔ وہ اتر پردیش کے انتخابی حلقے متھرا سے مسلسل دوسری بار کامیاب ہوئی ہیں۔ اس سے قبل وہ 2003 سے 2009 تک ایوان بالا کی رکن رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ یہ تک نہیں جانتے کہ انہیں کیا چاہیے اور زرعی قانون کے ساتھ انہیں کیا پریشانی ہے۔ اداکارہ ہیما مالنی کا کہنا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ سب کسی کے کہنے پر کر رہے ہیں۔ ہیما مالنی کے بیان کے بعد ٹویٹر پر ہیما مالنی #، ٹرینڈ کر رہا ہے۔ جہاں کئی صارفین ان سے متفق ہیں تو بہت سے انہیں تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں۔ ایک صارف نے ہیما مالنی کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ یقیناً ساری زندگی وہ فلم ڈائریکٹر کی دی ہوئی سطریں بولتی رہی ہیں اور وہ اب اپنے سیاسی آقاؤں کی دی ہوئی لائن دہرا رہی ہیں اور سوچتی ہیں کہ دوسرے بھی شاید ایسے ہی کر رہے ہیں۔ ان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ ان کی سمجھ میں آئے کہ لوگوں کی اپنی سوچ بھی ہوتی ہے اور اپنی آزادی رائے بھی ہوتی ہے۔ ایک اور صارف نے لکھا کہ اب ہیما مالنی زرعی قانون کی بھی ماہر ہو گئی ہیں۔ اسی طرح ایک اور صارف نے ٹویٹ کی کہ صرف بی جے پی والوں کو ہی کیوں یہ ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں؟ کیا بی جے پی کے حامی ہی درست ہیں، باقی سب گمراہ ہیں؟ کیا ہیما مالنی کاشتکاری کے بارے میں کچھ جانتی ہیں؟ پریشانی میں گھرے کسانوں کی مدد کرنے کی بجائے یہ لوگ اب بھی اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ اگر کسان اپنے لیے کوئی قانون نہیں چاہتا تو پھر اسے ان پر مجبور کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایک خاتون فرانسیسی عدالت کی طرف سے مردہ قرار دیے جانے کے بعد مسلسل 3 برس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ زندہ ہے۔ 58 برس کی ایک خاتون کا کہنا ہے کہ میں ایک وکیل سے ملی اور اس سے کہا کہ یہ معاملہ بہت جلد حل ہو جائے گا۔ میں اپنے ڈاکٹر کے پاس گئی اور اس نے میرے زندہ ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا، لیکن یہ بھی کام نہ آ سکا۔ خاتون کے وکیل نے کہا کہ یہ پاگل کر دینے والی کہانی ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک جج ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے بغیر کسی کو مردہ قرار دے سکتا ہے۔ مگر مدعی نے ثبوت دیے بغیر دعویٰ کیا کہ خاتون مر چکی ہے اور سب نے یقین کر لیا۔ کسی نے تصدیق کرنے کی زحمت نہ کی۔ فرانس کی عدالت نے اس خاتون کی کمپنی میں کام کرنے والی ایک سابقہ ملازمہ کی طرف سے دائر کیے گئے مقدمے کی 10 برس سے زیادہ عرصے تک سماعت کی اور 2017 میں اس خاتون یعنی کمپنی کی مالکن کو مردہ قرار دے دیا۔ عدالتی فیصلے کے بعد اس خاتون کو سرکاری ریکارڈ سے خارج کر دیا گیا ہے۔
اور ان کا بینک اکاؤنٹ، ہیلتھ انشورنس اور ان کو زندہ ثابت کرنے والے دیگر سرکاری ریکارڈ کو بھی منسوخ کر دیا گیا ہے۔ خاتون نے کہا ہے کہ وہ ہمت نہیں ہاریں گی اور یہ ثابت کریں گی کہ وہ زندہ ہے۔ چائنا کے ایک شہری نے ڈاکٹر سے مسلسل سردی لگنے کی شکایت کی، جس پر ڈاکٹر نے اسے ایکس رے کروانے کا کہا، لیکن ایکس رے کی رپورٹ میں یہ دیکھ کر مریض اور ڈاکٹر دونوں ہی حیرت زدہ رہ گئے کہ مریض کا بائیں جانب کا پھیپھڑا مکمل طور پر غائب ہے۔ بعد ازاں مریض کو یاد آیا کہ وہ 20 سال قبل ہوم سکول کا ورک کرتے ہوئے پین کا کیپ نکل گیا تھا، لیکن چونکہ اسے کبھی کسی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اس لیے اس نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ ڈاکٹر نے مریض کے اس انکشاف کے بعد کچھ مزید ٹیسٹ کروائے، جس پر جسم میں کیپ کی موجودگی کی تصدیق ہو گئی۔ تاہم ڈاکٹروں نے آپریشن کے ذریعے کیپ کو باہر نکال لیا، جو کہ پھیپھڑے کے منہ پر پھنسا ہوا تھا۔ آپریشن کے بعد ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ پین کیپ کی وجہ سے پھیپھڑا مکمل طور پر سکڑ چکا تھا اور اس کا سائز پین کیپ سے بھی چھوٹا ہو چکا تھا، اور اب سکڑا ہوا پھیپھڑا دوبارہ ٹھیک بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے مریض کو باقی زندگی ایک ہی پھیپھڑے کے سہارے گزارنا ہوگی۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔